کو لیکر میں پہنچا ہوں ڈھونڈتا ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ پہنچے ہیں، ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ، کیا ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا نہ کریں گے؟ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی۔ بخاری کی بہت سی روایتوں میں ایک میں یہ ہے کہ یہ سننے کے بعد آپ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، سرخ ہو گیا، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا اتنی جلدی؟ اس سے پہلے بھی یہی مسئلہ اٹھایا ہے ہمت وروں نے، اور ان کی قوم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے کہ مجبور کیا ہے کہ زبان کو بند رکھو، باپ دادا کے دین کو عیب نہ لگاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے، ہم تم کو آروں سے چیر ڈالیں گے۔ فرمایا پھر جو انہوں نے کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ہر موقع پر ان کو موقع دیا گیا کہ اب بھی اس توحید کی دعوت کو اور اس کے اعلان کو تم بند کر کے باپ دادا کی دین کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تو اللہ کے نبی صاحب نے بتایا کہ سارے موقعوں کو انہوں نے رد کر دیا، یہاں تک کہ ان کے سروں پر آرا منگا کر رکھ دیا گیا، ان کے مفرق پر جہاں مانگ نکالی جاتی ہے، اور پھر بھی انہوں نے کہا کچھ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد اس حالت میں ان کو زندہ شکل میں آروں سے چیر ڈالا گیا ہے اور یہ جمے رہے۔ یہ کلمہ ہے، یہ کہ لا الہ الا اللہ کی بات کے معنی یہ ہے کہ یہ سارے باطل طاقتوروں کو یہ للکار ہے، یہ اقتدار سے کہا جاتا ہے کہ تم، اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے، احسان فراموشی کرنے والے خود مختاری کا دم بھرتا ہے، اس کے پیدا کیے پیدا ہوا، اس کے کھلائے کھایا ہے تو نے، اس کے مارے مرے گا، اور اس کے بعد اگر سیدھا نہ ہوا تو جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اب اللہ کا شکر ادا کر جو اس نے دیا ہے، خود مختاری کی روش سے باز آ جا تو کیا اس کے ماتھے پر بل نہ پڑ جائے گی؟ اور یہ دولت والا، حرام کھانے والا جو خزانے کا صاحب بنتا ہے سود سے، بے ایمانی سے، فریب کاری سے، اور سب سے بڑا یہ فریبی جو اللہ کے دین کو بیچتا ہے، دنیا کا مال کھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے راستے سے روک کر اس کو شیطان کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اس کا معاش، اس کا پیٹ ہے، جس کے لیے مالک نے فرمایا ہے کہ فما اصبرهم علی النار، یہ ظالم جانتے بوجھتے کھاتے ہیں، کیسے صابر، کیا کہنے، ان کی ہمت کی داد دو کہ جانتے بوجھتے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور آگ پر کس قدر قانے ہیں، کیسے شوقی۔ تو یہ مسئلہ اٹھتا گیا ہے، بڑھتا گیا ہے۔ بات یہی ہوئی ہے کہ دیکھو اصلی مسئلہ ہر رنگ سے آیا ہے۔ وہ ذات کا مسئلہ ہو، اللہ نے کھول کر بیان کیا کہ اللہ کی ذات یہ بے مثال ہے، اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ اور فرشتے جو نور کے بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو نور کا نہیں، اللہ نے تو نور کو بنایا ہے۔ اسی طرح سے یہود و نصارہ کا جو یہ شرک تھا، اس کا رد کیا۔ پھر جگہ جگہ مالک نے فرمایا کہ آخر شرک کی بنیاد تو یہی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اس کی جگہ پر بناتے ہو، تو اس عقیدے کے ساتھ کہ جو ہم کرتے ہیں ان حضرت کو معلوم ہو جائے گا اور ہم پکاریں گے وہ سن لیں گے، ہماری بندگی سے وہ خوش ہوں گے، گودے بھریں گے، مشکلات دور کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے گھروں میں اگر چاہیں گے تو ہن برتوائیں گے۔ تو مالک نے اس کو پورے قرآن میں سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک اسی بات کو رد کیا جو بنیاد ہے شرک کی، اور وہ ہے علم کا شرک۔ مالک نے کہا فرشتوں کو پوجنے والوں، اللہ کی یہ دعوت توحید ہے، یہ کلمے کی للکار ہے۔ امت مسلمہ آج پوری طرح شرک کے اندر لت پت ہے۔ کوئی مسلک، کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو۔ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، یہاں کے حکومت کے پجاری ہوں، واسطے وسیلے والے ہوں، سجدہ تعظیمی والے ہوں، عرس اور میلے والے ہوں، تعویذ گنڈے والے ہوں، یا امام زامن باندھنے والے ہوں، یا جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر بند ہوں، یہ سارے کے سارے صوفیوں کے دل دادا ہوں، اور یہ کفر و شرک کے اندر لت پت قوم کے اندر یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے۔ اس اندھیرے میں صرف ایک شمع روشن ہے۔ کوئی عالم دین ایسا نہیں ہے جس نے خالص توحید بیان کی، سوائے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مودودی صاحب ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں،
یا علی انجینئر ہو، ڈاکٹر ذاکر ہو، یہ شرک کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، محمد حنیف ہو، منور سلطان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، عبداللہ عمر درانی ہو، سارے کے سارے ہر ایک کے اندر شرک ہے۔ تو اللہ کے بندو، اس دعوت کو کون آگے بڑھانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے؟ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، بڑی کڑاکے کی یہ دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت لائے، مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو ہمارا ساتھی بنائے، کیونکہ بڑے بڑے آئے تھے منوں اور ٹنوں کا دعویٰ کرنے والے، آخر میں آ کے غبارے سے ہوا ان کے نکل گئی جب ذرا سا پریشر پڑا معاشرے کا، قانون کا، یا خود ان کے اپنے گھریلو معاملات سے ان کو پریشانیاں ہوئیں، تو انہوں نے دعوت کا رخ موڑنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر ہر طریقے سے آڈیوز کے ذریعے، ویڈیوز کے ذریعے، فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، ہر جگہ یہ دعوت پھیلائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ رنگ جہاں بدلی ہوگا دعوت توحید سے۔